السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور فلسطین کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں گے۔ میرے خیال سے تقریباً مہینہ بھر ہونے کو آیا ہے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہو کہ فلسطین کے حالات خراب ہیں۔ بیت المقدس کی جو سرزمین ہے وہاں پر اسرائیل نے ظلم کی ہر حد پار کر رکھی ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ ملعون امریکہ بھی اس معاملے میں اس کے ساتھ ہے۔ بہرحال، جہاں امریکہ اس معاملے میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، وہیں امریکہ کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑے لیول کے سمجھے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس معاملے میں فلسطین کا ساتھ دیا، فلسطین کو مظلوم قرار دیا ہے۔ بہت سے لوگ فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں، کچھ لوگ فلسطین کے لیے جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر بات کر رہے ہیں، جیسا کہ کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک ایکٹر کے بارے میں بتایا تھا، مارک رفیلو ان کا نام ہے، کہ انہوں نے بھی فلسطین کے تعلق سے دعاؤں کا جو ہے ذکر کیا تھا۔ بہرحال، ابھی ایک اور ایکٹر ہے، ہالی ووڈ کے بڑے ایکٹر سمجھے جاتے ہیں، ان کا نام بتایا جا رہا ہے جیسن سٹیتھم۔ انہوں نے بھی فلسطین کا سپورٹ کیا ہے، یہ برٹش ایکٹر امریکہ کے اندر ہی ہیں، اور انہوں نے فلسطین کا سپورٹ کچھ اس انداز میں کیا کہ انہوں نے اپنی گاڑی پر، یہ اپنی گاڑی کے ساتھ نظر آئے اور اپنی گاڑی کے آگے بونٹ کے اوپر انہوں نے فلسطین کا جو جھنڈا ہے اس کا نشان لگوایا، اس کا لوگو لگوایا، اور باقاعدہ پورا کا پورا جو بونٹ ہے وہ فلسطین کے جھنڈے کا نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا بھائی دیکھو کہ اتنا بڑا شخص اور اتنے بڑے لیول پر ہونے کے باوجود یہ حق بات کہہ رہا ہے۔ بہرحال، آلٹ نیوز کے جو فیکٹ چیکر ہیں زبیر، ان کا بھی فیکٹ سامنے آیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہالی ووڈ ایکٹر جیسن سٹیتھم نہیں ہے، نہ ان کے جیسا دکھتا ہے، بلکہ لوگوں نے جو ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں ویسے بھی وائرل ہو جاتی ہیں، تو یہ ویڈیو جیسن سٹیتھم کی طرف منسوخ کر کے وائرل کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ حقیقت میں وہ ایکٹر نہیں ہے۔ بہرحال، یہ جو آلٹ نیوز کے فیکٹ چیکر ہیں زبیر، ان کی اکثر باتیں صحیح ہوتی ہیں، تقریباً ان کی ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں۔ بہرحال، یہ ہالی ووڈ ایکٹر ہو یا نہ ہو، لیکن اس نے بڑی جرت کا اور بہادری کا کام کیا ہے کہ ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم کہا ہے، اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے، چاہے جس انداز سے بھی اٹھائی۔ اب ترازو کے دوسرے پڑھنے میں ڈالیں ان فلم سیلیبریٹیز کو جن کو ہم بھر بھر کے پیار دیتے ہیں، ان کی فلمیں ہٹ کراتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی خان ہو، ہے نا۔ اب جیسے فلاں کی فلم آتی ہے، پھر فلاں کی فلم آتی ہے، اور ہم لوگ جمعہ جیسی نماز کو چھوڑ کر کے فرسٹ ڈے فرسٹ شو جاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ان کی فلموں کو وائرل کرتے ہیں، ان کی تھیٹر کے اندر فلم کے کلپ نکال نکال کر کے اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے ضرورت کی؟ ان میں سے کسی نے فلسطین کے لیے بات کی؟ نہیں کی، اور یہ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کو اپنا مقام، اپنی دنیا، اپنی کمائی وہ زیادہ محبوب ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تو جیسے بھی جس حال میں بھی ہے، ہم لوگ بھی اس بات کو نہیں سمجھتے، اور بس اندھے ہو کر کے کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ مظلوم کے لیے بولتا بھی ہے یا نہیں بولتا۔ اس وقت 56-57 ملکوں کو تو سب نے کوس لیا، سب نے کہہ دیا، لیکن یہ لوگ جو ایک بڑے عہدے پر تھے دنیاوی اعتبار سے، اگر یہ لوگ چاہتے تو یہ بھی ایک بہت بڑے لیول پر بات کر سکتے تھے، اور یہ بھی ایک مضبوط آواز بن کے سامنے آ سکتے تھے، لیکن ان کی طرف سے بھی بالکل خاموشی ہے۔ دوستوں، اصل کرنے کا کام وہی ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اصل ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اس وقت یہودیوں کو بوائیکاٹ کریں۔ جو رپورٹس اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے بوائیکاٹ کرنے سے یہودیوں کو بہت نقصان ہوا ہے، میکڈی کے اندر، کولڈ ڈرنکس کے اندر واقعی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن یہ نقصان ابھی پورا نہیں ہوا، یہاں آ کر کے رکنا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم فلسطین کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔